ریکارڈنگ پہ. تو اس کو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. کانسٹیٹیوشن میکنگ ان پاکستان اینڈ اٹس انٹرپشن. کہ پاکستان جو ہے جب سے بنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن شروع سے جب پاکستان بنا تو جو ہم نے جو ہے انیشلی ہم نے کیا کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اڈاپٹ کیا with few changes کیا کی کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے 1948 کے اندر 12 مارچ 1948 کے اندر جو ہیں جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, انہوں نے یہ جو ہے ایک بل پیش کیا جس کو ہم ریزولیشن آبجیکٹیو ریزولیشن کہتے ہیں. جو آبجیکٹیو ریزولیشن جو ہے اس وقت قومی اسمبلی میں جو اس وقت کی جو اسمبلی تھی, جس کو اس وقت قومی اسمبلی نہیں کہتے تھے, اس کو کہتے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, اور یہ اسمبلی مارد وجود میں آئی تھی 1947 کے انتخابات کے بعد. اور اس وقت چونکہ مسلم لیگ نے اپنی سیٹیں جیت لی تھی, جو ان کے ڈیزگنیٹڈ سیٹ تھیں وہ مسلم ڈومینیٹڈ پارٹس کے اندر جیت لی تھی. اب کیا ہوا کہ اس کے اکارڈنگلی جو ہیں پاکستان جو انڈو پاک ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, سب کنٹیننٹ کو پاکستان اور انڈیا کے اندر. انڈیا نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے کچھ ایئرز لیے, انہوں کا جو انڈیا کا مین فوکس تھا سٹارٹ میں کہ وہ جتنے علاقے جو ہیں پاکستان سے جہاں پہ کیونکہ پاکستان کی اس وقت فوج نہیں تھی, اور تاکہ جتنے علاقے جو ہیں اس کو قابو کیا جا سکے, قبضہ کیا جا سکے, تاکہ جتنا انڈیا بڑا ہو سکے وہ بڑا کرنے کی کوشش میں تھا. پھر انہوں نے تقریباً 3 سال لیے اور انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے تقریباً 49 کے اندر بنا لیا اور اس کو 50 کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کر دیا. جبکہ پاکستان نے بھی سیم یہی کام کیا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس میں کچھ چینجز کرنے کے بعد جو ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا کہ جی یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا, مگر جیسے ہی ہمارا نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا ہم فرسٹ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے تو پھر اس کے اکارڈنگلی جتنی بھی جو پاورز ہیں یا جتنی بھی اتھارٹیز ہیں اسی کے حساب سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ سپریم لا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا, اور اس کے حساب سے جتنی گورننس ہوتی ہے یا جتنی پاورز ہوتی ہیں یا جتنی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کہ کس ادارے نے کیا کرنا ہے, کون سا ڈیسیجن کس ادارے نے لینا ہے, کون سا ڈیسیجن یہ کس بندے نے لینا ہے جو اس کے ساتھ. تو اس کے لیے جو پہلی جو موڈیفکیشن کی گئی یا پہلا جو اس وقت جو سٹیپ تھا کانسٹیٹیوشن میکنگ کی طرف, وہ پہلا سٹیپ تھا جی آبجیکٹیو ریزولیشن. تو آبجیکٹیو ریزولیشن میں نے کہا کہ اس وقت یہ جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, انہوں نے یہ جو ہیں فرسٹ جو اسمبلی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے اندر یہ جو ہیں 12 مارچ 14 کو یہ پیش کیا گیا. اور اس جو آبجیکٹیو ریزولیشن کے اندر جو ایمفیسس دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ملک کا جو نظام ہوگا وہ ڈیموکریسی ہوگی. ڈیموکریسی مین کہ لوگ اپنے نمائندوں کو ریپریزنٹیٹیو کو سلیکٹ کریں گے اور پھر وہ جو ہیں کانسٹیٹیوشن وہ ہمارے جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر آئیں گے اور پھر اس حساب سے یہ وہ رول کریں گے ملک کو. تو یہ تھا. اس کے علاوہ جو ہے ہر بندے کو آزادی ہوگی مذہب کے حساب سے کہ وہ جون سا مذہب سلیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایکویلٹی ہوگی کہ جس طرح انڈیا کے اندر جو ہے ذات پات کا کاسٹ سسٹم ہے اس طرح کا کاسٹ سسٹم نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان ہیں اس کی نظر میں اللہ کی نظر میں سارے برابر ہیں. تو اس لیے دوسرا ٹالرنس اور سوشل جسٹس کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ جو ہیں مختلف جو منورٹیز ہیں ان کے حق تلف نہ ہوں. اور یہ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, ایک تو انہوں نے سب سے پہلے آبجیکٹیو ریزولیشن پیش کی اور اسی دن انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ممبر تھے نا ان کی ایک کمیٹی بنا دی جس کو کہتے ہیں فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی. اور اس کمیٹی کا کام کیا تھا, جو بیسک پرنسپل کمیٹی کا BPC یہاں پہ لکھا ہوا, اس کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. کانسٹیٹیوشن کا پورا ڈرافٹ جو ہے انہوں نے بنانا ہے اور اس کو پھر آگے اسمبلی جو ہے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے وہ اپروو کرے گی. تو اس وقت جو انہوں نے پہلی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی انہوں نے پہلی اپنی رپورٹ جو ہے 28 سپٹمبر 1940 کے اندر دی. اور جو ہیں یہ جو ہیں جنہوں نے فرسٹ اپنی رپورٹ پیش کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ رپورٹ ہے, اس میں یہ چیزیں ہوں گی ساری, تو وہ جو ہے اپروو نہیں ہوئی.
اپروو کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں دو مین بڑی ریزن تھی. اس میں ایک بڑی ریزن تھی کہ جو دونوں پارٹس کو، ایسٹ پاکستان جو کہ بنگلہ دیش جو اب بنگلہ دیش ہے اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، اور دوسرا تھا کہ جو ویسٹ پاکستان، ان دونوں کی سیٹیں برابر رکھی گئی تھی. جو اسمبلی کے اندر سیٹیں ہوں گی نا، جو ریپریزنٹیشن ہوگی وہ برابر ہوں گی. اور وہ برابر دوسرا تھا کہ اس وجہ سے کیوں وہ لوگ اس پہ ایگری نہیں تھے، ایسٹ پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس پہ ایگری نہیں تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ آبادی میں زیادہ تھے، آبادی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو سیٹیں زیادہ بنتی تھیں. اور مگر یہ ہے کہ اس وقت جو ایسٹ پاکستان کو برابر سیٹیں دی گئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اردو کو نیشنل زبان، مین جو نیشنل زبان جو ہے وہ اردو کو قرار دیا گیا کہ ایز کمپیئر ٹو بنگالی. جب بنگالی کو نہیں قرار دیا گیا تو وہ جو جتنے ایسٹ پاکستان سے لوگ تھے جو کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں تھے، ان کا تحفظ یہ تھا کہ جی یہ تو ہمارے حق پہ ڈاکہ ہے، اور ہمیں جو ہے کل کو شاید اردو ہی چل پڑے اور ہم ایسے ہی رہ جائیں گے اور ہمارے کوئی ریپریزنٹیشن نہیں بنے گی. تو پھر جو ہے اس وقت کے جو لیاقت علی خان نے دوبارہ اسمبلی کو کہا اور دوبارہ جو کانسٹیچوشن تو اس کے خلاف ریوائز کیا جائے گا تاکہ اور اس کو ایسا بنایا جائے کہ جو کہ اپروو کیا جا سکے. تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ دوسرا اس کا گین اس کو دوبارہ اس کے اندر چینجز کی گئیں، ایک دوبارہ سے ڈرافٹ بنایا گیا اور اس کے اندر جو ہے یہ انہوں نے 22 دسمبر 1952 کے یعنی کہ تقریباً 2 سال بعد جو اس وقت کے جو پی ایم تھے جو ہیں خواجہ نظام الدین، یہ انہوں نے جو ہے پیش کیا. کیونکہ لیاقت علی خان قتل ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے 51 کے اندر جو ادھر راول پنڈی کے اندر یہ ان کا قتل ہو گیا تھا، اور قتل ہونے کی وجہ سے ان کے بعد جو پرائم منسٹر بنے وہ خواجہ نظام الدین بنے. اس وقت کیا ہوا کہ اس بل کے اندر بھی کچھ مسئلے تھے. اس کے اندر کیا ہوا کہ اس بل کے بائی کیمرل لیجسلیشن رکھی گئی. بائی کیمرل کا مطلب کیا ہے کہ 2 ہاؤس ہوں گے، ایک لوور اسمبلی ہوگی جس کو جس طرح آج بھی بائی کیمرل ہی ہمارا لیجسلیشن چل رہا ہے کہ یعنی کہ ایک نیشنل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی کے اوپر دوسرا جو ہاؤس ہے وہ ہے جی سینٹ. تو اسی طریقے سے 2 اس وقت بھی باڈی بنائی گئی، اسی وجہ سے ہمارا جو لیجسلیشن تھی وہ بائی کیمرل تھی. دوسرا وہ ایک اس میں لوور ہاؤس اور ایک اپر ہاؤس، ٹھیک ہے، اور دونوں کے اندر جو ہے ایکول ریپریزنٹیشن تھی، یعنی کہ اپر کے اندر 68 اور لوور کے اندر 200 ایچ. 200 ایچ کا مطلب کیا ہے کہ 200 سیٹیں جو ہیں، ٹوٹل 400 سیٹیں ہوں گی، 200 سیٹیں ایسٹ پاکستان سے، 200 سیٹیں ویسٹ پاکستان سے. اور اسی طرح جو اپر ہاؤس ہوگا، جو سینٹ ہوگا جس کو، اس کے اندر بھی 60 سیٹیں ہوں گی، 60 ایسٹ پاکستان سے، 60 ویسٹ پاکستان تھے. تو اگین کیا ہوا کہ پھر یہ کریٹیسزم کے اندر، تنقید کے اندر یہ والا ڈرافٹ آ گیا، کیونکہ پہلا بھی تو اسی وجہ سے ریجیکٹ ہوا تھا جو لیاقت علی خان کے دور میں، کیونکہ اس کے اندر جو ہیں ایکول ریپریزنٹیشن دی. اور جبکہ جو ایسٹ پاکستان والے تھے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی جو ہیں ایکول ریپریزنٹیشن نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ جو ایسٹ پاکستان کو زیادہ سیٹیں دی جائیں، اس کے زیادہ ریپریزنٹیشن دی جائے. کیوں؟ وہاں پہ پاپولیشن زیادہ تھی، آبادی زیادہ تھی، تو آبادی کے حساب سے وہ ووٹ تقسیم ہوتے ہیں. مگر ویسٹ پاکستان میں چونکہ ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھے. پھر انہیں پتا تھا کہ جو گورنمنٹ ہوگی یا ہر جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی جب ایسٹ پاکستان والے زیادہ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری کوئی بات نہیں سنی جانی، اس لیے یہ اس بات پہ ایگری نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کا ایک مین پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہمارا لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی، ہمارا کانسٹیچوئنٹ نہیں بن رہا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا دوسرا، اس میں بھی اردو لینگویج کوئی نیشنل لینگویج رکھا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، پھر 3rd ڈرافٹ اس کا بنایا گیا.
تھرڈ ڈرافٹ جو ہے پہلا ڈرافٹ بنایا اس نے لیاقت علی خان کے سربراہی کے اندر، وہ جو بیسک پرنسپل کمیٹی تھی. اب بیسک پرنسپل نے دوسرا ڈرافٹ جو بنایا وہ خواجہ ناظم الدین کی سربراہی کے اندر جو ہے انہوں نے یہ دوسری رپورٹ بنائی، دوسری بھی ریجیکٹ ہو گئی. اب تیسری بنائی گئی. تیسری کون سی تھی؟ تیسری جو ہے بنائی محمد علی بوگرا نے. ٹھیک ہے، محمد علی بوگرا، یا اسی کو بوگرا فارمولے کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہوا کہ اس کے اندر ڈسپیرٹی رکھی گئی. ڈسپیرٹی کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیٹیں جتنی آبادی تھی یعنی کہ بنگالیوں کو زیادہ سیٹیں دی گئیں، اور جو پاکستان میں ویسٹ پاکستان تھا اس کو تھوڑی سیٹیں. یہ ڈسپیرٹی ڈفرینس کریٹ کیا گیا تاکہ جو ہے دوسرا بائی کیمرل لیجسلیشن نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ اپوز کیا گیا کہ جو لوور ہاؤس کے اندر ٹوٹل 300 سیٹیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ٹوٹل 300 سیٹیں ہوں گی، جن میں سے جو ایسٹ پاکستان ہے، بنگال ہے، وہاں اس کی 165 سیٹیں ہوں گی، اور ویسٹ پاکستان کی 135، اور ریمیننگ 4 جو ہیں وہ جو یہ اس طریقے سے کیا گیا. ٹوٹل 300 سیٹیں، 300 سیٹوں میں سے جو ہیں 165 سیٹ ہے بنگالیوں کی، اور 135 ہے جو ویسٹ پاکستان ہے. اور جو اپر ہاؤس ہوگا، اپر ہاؤس میں ٹوٹل جو ہیں 52 سیٹیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور جو 10E-5 کانسٹیچوئنسی، یعنی کہ جو اس وقت کے 5 ڈسٹرکٹ تھے، بنگال ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا اور پاکستان 4 ڈسٹرکٹ تھے، NWFP سندھ، بلوچستان اور پنجاب، یہ 4، اور 5واں جو ہے بنگال. تو اب اس میں ایسے کیا گیا کہ جو 52 سیٹیں ہیں تو 5 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کو 10-10 سیٹیں ملیں گی. ہر صوبے کو 10-10 سیٹیں، اور 2 جو سیٹیں ہیں وہ ویمن کے لیے ہیں. تو اسی دوران جو ہے جو کیا ہوا کہ پروونشل الیکشن ہو گئے. پروونشل الیکشن ہو گئے اسی دوران جو ہے 1954 کے اندر الیکشن ہوئے، اور مسلم لیگ جو ہے صرف 10 سیٹیں ملی وہاں سے، کیونکہ مسلم لیگ اس وقت کی مین پارٹی تھی. جب پاکستان بنا نا اس وقت کی مین پارٹی تھی، اور وہی پارٹی جو ہے جس نے آگے یہ بنانا تھا وہ آگے یمنی کی سمجھ لیں کہ وہی ڈیفیٹ ہو گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب 1954 کے اندر یہ بل اسمبلی میں پاس ہوا. ٹھیک ہے، اور جو اس اسمبلی کے اندر کچھ تھوڑے سے پوائنٹس یہ تھے کہ جو جن کی وجہ سے یہ زیادہ دیر تک چل نہ سکا، یہ یعنی کہ بل ہے اس وقت کا یہ ہوا کہ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے محمد علی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی اس وقت جو آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات انہوں نے لازمی ڈالی کہ جو مینڈیٹری ہوگا، جو گورنر جنرل ہوگا، وہ کوئی بھی بل سائن کرے گا یا کوئی بھی قانون پاس کرے گا، اس کے لیے جو ہیں اس کو پرائم منسٹر کو اعتماد میں لازمی لے گا. یعنی کہ ود پرمیشن ٹو پرائم منسٹر لازمی وہ کرے گا. تو اب کیا ہوا کہ یہ اس وقت کا گورنر جنرل تھے، پہلے قائد اعظم تھے، قائد اعظم کے بعد محمد علی جو غلام محمد بنے. اب غلام محمد نے کیا ہوا کہ اب ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی. ہضم اس وجہ سے نہ ہوئی کہ اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو کوئی قانون پاس کرنا ہے، تو وہ پہلے تو صرف گورنر جنرل کرتا تھا. گورنر جنرل کے پاس کیونکہ کافی ساری پاور تھی. اب اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ مجھے ہر بل پاس کرنے کے لیے، ہر قانون پاس کرنے کے لیے جو اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا پرائم منسٹر کو. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. جو کام تھوڑا چلا تھا کہ جو آگے بڑھنا تھا، انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. اس کے نتیجے میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے 1955 کے اندر، اور 40 ممبر جو ہیں وہ دونوں اسمبلی سے جو ہیں وہ دونوں اسمبلی سے سلیکٹ ہوئے. اور پھر جو ہیں چودھری محمد علی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور جو ہیں کانسٹیٹیوشن کا کام پھر چل پڑا جو جہاں پہ رکا تھا. اور اس کو پھر اگین جو ہے 1956 کے اندر جو ہیں وہی جو انہوں نے اس کو دوبارہ تھوڑا سا چلایا اس کو، اور جو ہیں 26 مارچ کو یہ جو ہیں جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے جو کہ ہسٹری کا پہلے تھا اور ہم خود مختار ہوئے فرسٹ ٹائم، وہ جو ہے 1956 کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوا، جس کے آپ نے جو سیلینٹ فیچر کیا تھی اس کی وہ آپ نے پڑھ لیا. وہ سیلینٹ فیچر اس کے یہی تھی کہ پاکستان کو اس وقت اسلامک ریپبلک کہا گیا تھا. یونی کیمرل لیجسلیشن تھی. یونی کیمرل مطلب دونوں ہاؤس کو ختم کر کے صرف ایک ہاؤس کر دیا. ٹھیک ہے، اور دونوں میں سیٹیں بھی ایک جیسی رکھی گئی.
مگر 2 ہی سال یہ قانون چلا نہیں, 56 کو بنا, 58 کو ابھی 2 سال گزرے, جسٹ 2 ایئرس. تو کیا ہوا, اسکندر مرزا نے جو اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا, کیونکہ جو پہلے گورنر جنرل تھا, اس جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہوا کہ اب جو گورنر جنرل کا ڈیزگنیشن تھا اس کو بنا دیا گیا پریزیڈنٹ کا خطاب دے دیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا, اور ہیڈ آف دا جو گورنمنٹ ہوگا وہ کون ہوگا, پرائم منسٹر. تو یہ کیا ہوا, اسکندر مرزا نے کیا کیا کہ وہ جو اسمبلیاں جو ہیں پہلے مارشل لا لگوایا, مارشل لا لگوا کے ساتھ اس کے ایوب خان تھا. اب ایوب خان نے پھر کیا کیا کہ 3 ہفتے بعد اس کو بھی ہٹا دیا پریزیڈنٹ کو. پہلے جو ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایوب خان کی مدد سے گورنمنٹ ختم کی, اور گورنمنٹ ختم کرنے کے بعد جو ہیں اس کی یعنی کہ جو پریزیڈنسی تھی اس کو بھی ختم کر کے جو ہے ایوب خان جو ہے مارشل لا لگا کے انہوں نے جو ہے 58 کے اندر جو ہے وہ لگا, جو 58 کے اندر جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور ساتھ میں پریزیڈنٹ بھی بن گئے 3 ہفتے بعد ہی جسٹ. تو اس سے جو یہ دیکھیں جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن بنا وہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 سال بھی نہیں چل سکا. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے جو مین ریزن تھی وہ ریزن یہ بتائی گئی اس وقت کہ جی کرپشن بڑی ہے. ٹھیک ہے, اور کرپشن کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس وقت کی جو آرمی تھی, آرمی نے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لینا تھا, اور یہی ہوا. اور پہلے جو گورنر جنرل تھا, گورنر جنرل کو بھی یہ بات ہضم نہ ہوئی کیونکہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ بنی نہیں, تو یعنی کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے گورنمنٹ کو ختم کیا تھا, مگر وہ بعد میں ان کو الٹا اپنی پڑ گئی کہ انہی کو ان کی پریزیڈنسی کو ختم کر کے جس بندے کی مدد سے خلق کی تھی وہ خود پریزیڈنٹ بن گیا اور ان کی پریزیڈنسی کو ختم کر دیا, جنرل ایوب خان. اب جنرل ایوب خان جیسے ہی پریزیڈنٹ بنا تو پھر اگین تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا ہسٹری کے اندر. اب ٹویسٹ یہ آ گیا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس محمد منیر تھے, انہوں سے سب سے پہلے یہ لیجیٹیمائز کرایا. لیجیٹیمائز کیا ہوتا ہے کہ جو مارشل لا تھا اس کو یہ کرانا کہ یہ صحیح تھا, یہ صحیح کیا گیا تھا, یعنی کہ بیسٹ انٹرسٹ میں کیا گیا تھا, اس کو غیر قانونی اللیگل قرار نہ دیا جائے. اگر اللیگل قرار دیا جاتا تو ڈیفینیٹلی تو پھر تو اس نے غلط کیا تھا, اس کو سزا ہونی تھی, اور اس سزا سے بچنے کے لیے, اس پرابلم سے بچنے کے لیے بائی فورس یہ کہہ لیں کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان سے اس کو لیجیٹیمائز کرایا. لیجیٹیمائز کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لیگل شکل دی گئی کہ یہ جو مارشل آرمی نے لگایا تھا یہ صحیح تھا, اور واقعی کرپشن تھی اور اس کو سارا ختم کرنے کے لیے. مگر ان میں سے ایک جج تھے جسٹس کارنیلیس, انہوں نے ریمارکس اس کے اگینسٹ لکھے تھے, ڈسینٹ کے مارک لکھے تھے کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہے. باقی موسٹلی وہ مان گئے جو جج, مگر یہ جو اس وقت کے آئی تھنک یہ نام شو کر رہا ہے کہ یہ انگریز سے, تو انہوں نے جو ہے ڈسینٹ میں لکھا, یہ لکھ دیا کہ یہ لیگلی جسٹیفائڈ کسی بھی مارشل لا کو نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ اس کو لیگل قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جو کہ آپ نے بائی فورس گورنمنٹ ختم کیا ہے, یہ اس کو لیگل نہیں کرا. اب کیا ہوا کہ 1960 کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے ایک کمیٹی بنائی ایوب خان نے 1960 کے اندر, اور اس کا کام لگایا کہ آپ جی وہ جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن بنائیں. ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے پھر اگین جو ہے اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن بنایا 1962 کے اندر. اب 1962 کے اندر کیا ہوا کہ یہ پہلے, اس سے پہلے جو تھا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا وہ پارلیمنٹری تھا, پارلیمنٹیرین جو تھا. پارلیمنٹری کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا, جو عوامی نمائندے سلیکٹ ہو کے اسمبلی کے اندر ہیں وہ فیصلہ کریں گے عوام کے حق میں. مگر یہاں کیا ہوا کہ اب کیا ہوا کہ کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں منظوری الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ کی ضروری نہیں تھی, اور پریزیڈنٹ ہی ایکچوئل پورا ہیڈ آف دا گورنمنٹ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت کا, کہ ساری کی ساری پاوریں صرف ایک بندے کے پاس ہیں اور وہ ہے پریزیڈنٹ. یعنی کہ پریزیڈنٹ نے ایسا اسے پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن سے چینج کر کے اس کو پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن بنا دیا. ٹھیک ہے, پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری پاور جو ہیں ایک پریزیڈنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہیں 1960 کے اندر بلایا الیکٹورل کالج والا یہ سسٹم بنایا گیا, یعنی کہ جو عوامی نمائندے ہیں
وہ چھوٹے ممبرز کو سلیکٹ کریں گے, جس طرح کونسلر وغیرہ نا ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں, ان کو سلیکٹ کریں گے, وہ آگے پھر جو ہیں پریزیڈنٹ کو کریں گے. تو پریزیڈنٹ کو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے کرنا ہے جن میں ان کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں 40,000 جو بیسک ڈیموکریٹ ممبر جو سلیکٹ کیے گئے, الیکٹورل کالج سلیکٹ کیے گئے, اور جو انہوں نے پھر آگے جو ہیں پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرنا تھا, اور جتنے بقایا جو ہیں ان ممبر کے پاس کسی پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرنے کا کوئی اختیار تھا. یعنی کہ جتنے بھی آگے گورنر لگانا ہے, کوئی منسٹر لگانا ہے, جو بھی کرے گا وہ پریزیڈنٹ کرے گا. یعنی کہ اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ساری کی ساری پاور جو تھی. مگر کیا ہوا, یہ زیادہ دیر نہ چلا, کیونکہ دیکھیں نا عوام کتنا حد تک ایک برداشت کر سکتی ہے. 1968 کے اندر جو ہے ایجیٹیشن شروع ہو گئے, احتجاج شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, احتجاج جب بے تحاشا زیادہ ہو گیا کہ اب ملک جو ہے خطرے میں ہے بہت زیادہ, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارا اپنی گورنمنٹ جو ہے آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے کی دوسرے آرمی کے, اپنا چھوڑ کے. اب کیا یہ 8 سال انہوں نے گورنمنٹ چلائی. ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشن ان کی غلامی میں تھا, سمجھ لیں. اب کیا ہوا کہ 8 سال جو ہیں جب ان سے ختم ہوا تو انہوں نے یہی گورنمنٹ جو ہے حوالے کی ایوب خان کے, اور دوبارہ مارشل لا لگوا دیا. جب دوبارہ مارشل لا لگوا کے اب خود چلے گئے 1969 کے اندر. 1969 میں گئے تو اب جو ہیں انہوں نے پاور جو تھی ساری کی ساری اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو ہینڈ اوور کر دی. یعنی کہ وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو مارشل لا ہے اللیگل ہے. اس وقت بھی انہوں نے جو جسٹس حمود الرحمان, یہ جو انہوں نے اس وقت لکھا کہ یہ جو جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا یہ غلط ہے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے جو مارشل لا لگایا اور اس کے بعد الیکشن بھی کروا دی 1970 کے اندر. اب 1970 کے اندر جیسے ہی الیکشن کروائے تو مگر اب مسئلہ کیا ہوا, ایک طرف بھٹو تھا اور دوسری طرف ایک بندہ ادھر سے تھا ایسٹ پاکستان سے, جو چونکہ اوورآل زیادہ سیٹیں جو تھیں وہ جس بندے کی تھیں وہ تھیں جو ایسٹ بنگال سے تھا. یعنی کہ بنگال سے جو لیڈر تھا اس کی زیادہ سیٹیں تھیں, بھٹو کی کم تھی. مگر اب کیا ہوا کہ حق تو یہ تھا کہ وہ ان کو اجازت دی جاتی کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں, مگر ان کو گورنمنٹ بنانے کا حق نہیں دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ انڈین ایجنسی نے وہاں کام شروع کر دیا بنگلہ دیش کے اندر. ایسٹ بنگال کے اندر کیا ہوا کہ انڈین ایجنسی نے کام شروع کر دیا. انڈین ایجنسی نے جب وہاں پہ کام شروع کیا وہاں پہ ایجیٹیشن بہت زیادہ ہوئی, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایسٹ ونگ جو تھا, ایسٹ بنگال جو تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ نے کوئی نہیں مانی, آج تک آپ نے ہماری کوئی نہیں مانی, اور سب سے زیادہ پاپولیشن میں تو ہم ہیں اور ہم آپ کے غلام بنے ہوئے, اس لیے ہم نے آپ سے الگ ہی ہوئے. اور وہ الگ ہو کے انہوں نے الگ سے ایک ملک بنا دیا جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش. اور یہ کب ہوا جو ہے 1971 کے اندر. اور جب یہ کام ہوا تو ادھر جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو جو ان کے دادا جان تھے بلاول کے, یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی گورنمنٹ چھوڑنے کو نہیں تھے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سیٹیں تھوڑی ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ میری بن جائے. اب قدرتی یہ ہو گیا کہ وہ اس طرف انہوں نے ملک ہی الگ کر لیا. جب الگ کر لیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو ہیں اس وقت جو ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے. تو جیسے ہی یہ بنے تو انہوں نے وہ مارشل لا بھی ختم کر دیا 1972 کے اندر, اور پھر جو ہیں وہ جو اپنی پریزیڈنسی بھی ختم کر کے اس وقت کے پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر بنے, اور اس وقت انہوں نے 25 جو کمیٹی ممبر اس وقت جو ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے لیے بنائی, جس کو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر جو اپروو کرایا فائنلی. اور 1973 کے اندر جو ہے چوتھا آئین, پہلا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, پھر 56 کا آئین, پھر 62 کا آئین, پھر اور اب جو ہیں وہ چل پڑا 73 کا. اب جو اس کی جو مین فیچر تھی اس میں بھی یہی تھا کہ جو اگین وہ دوبارہ سے جو اس کی پارلیمنٹری فارم تھی اس کو بھی بحال کیا گیا, تاکہ جو ہیں پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا, پی ایم جو ہوگا وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا, بائی کیمرل لیجسلیشن ہوگی. بائی کیمرل مین کے 2 ہاؤس ہوں گے, لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس. لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہیں وہ 4
فیڈریٹنگ یونٹ. فیڈریٹنگ مین کہ جو فیڈرل کے یونٹ ہوں گے. 4 سیٹیں کس کی ہوں گی؟ جو فیڈرل کی ہوں گی. اپر ہاؤس کے اندر کیا ہے کہ اب ایکول سیٹیں ہیں, جتنے بھی صوبے ہیں نا, 4 صوبے ہیں تو چاروں کی ایکول سیٹیں ہیں, ہر ایک کی ایکول سیٹیں, اور 4 سیٹیں جو ہیں وہ فیڈرل کی ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا کیا کہ جو عام گورنمنٹ ہوں گی, یہ جو آرمیز ہوں گی, یہ کمانڈ ہوگی آرمی فورس کی, مگر یہ کس کے انڈر ہوں گی؟ یہ پریزیڈنٹ کے اندر. یعنی کہ یہ تھوڑا سا بہتر کام کیا گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ روز آرمی سے کوئی بندہ اٹھ کے آ کے آئین کو ختم کر دے اور اپنی مرضی سے ملک چلاتا پھرے, تو یہ کام نہ ہو. تو یہ جو ہے اس نے کہا کہ کوئی بھی کام ہوگا, جو کوئی بھی جو آرمی کا جو چیف جو ہے وہ ہوگا اس وقت کا چیف آرمی کا, وہ کیا کرے گا کہ وہ رپورٹ کس کو کرے گا؟ پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے ساتھ وہ کام کرے گا. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس وقت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بنائی. تو میڈم 5 منٹ جس میں نا, تو اب ہوا کیا, تو انہوں نے یہ اس کے بعد جیسے ہی ان کی تھوڑی سی گورنمنٹ چلی تو پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہیں کچھ تبدیلیاں کرنا شروع کر دی. یعنی کہ کچھ ہفتے تو بٹو ٹھیک چلے, مگر پھر ان کے بعد بٹو کو کچھ پچھلے دور میں جا کے انہوں نے اس کے اندر کچھ چینجز کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, جب چینجز کرنا شروع کر دیں تو پھر اس وقت کے جو جرنل تھے آرمی کے, جو جنرل ضیاء الحق, انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک تو جو ہے قید کر لیا اور بعد میں بٹو کو پھانسی بھی دے دی. ٹھیک ہے, اور بٹو میں پھانسی دینے کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے اب وہ ایک اور ہمارے کنٹری کے اوپر جو ہے مارشل لاء لگ گیا, اور یہ 85 تک رہے, 85 تک جو جنرل ضیاء الحق صاحب. ٹھیک ہے, اور جنرل ضیاء الحق 85 تک رہے, پھر ان کا طیارہ وہ جو کہہ لیں کہ سازش کے تحت جو ہے اڑایا گیا بم کے تھرو, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے پھر سیم ایسے ہوا کہ 1999 کے اندر کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو ریٹائر کیا شام کو عصر کے بعد. تو شام کو یہ جب کنٹری سے باہر گئے ہوئے تھے, تو جیسے ہی یہ واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی پہلے سے پلان تھا ان کا, اور انہوں نے وہ اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف کو گورنمنٹ کو ختم کیا, اور اگین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا. یعنی کہ اب دیکھیں کوئی 4 کے 5 تو صرف جنرل آئے ہیں, اور جنرل بھی یہی کام کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہیں جو آ کے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کو ختم کر کے اور اپنی مرضی سے گورنمنٹ چلاتے رہیں, تو یہ کام چلتا رہے. بلکہ کیا ہوا کہ جو جنرل ضیاء نے کیا کیا کہ ایک شک بنائی اس قانون کے اندر, ایک کہہ لیں کہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی, جس کو کہتے ہیں کہ 58(2)(b). یہ 58(2)(b) یہ امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, جو کہ پریزیڈنٹ کو بے تحاشا پاور دیتی ہے, کہ پریزیڈنٹ کو پاور دیتی ہے, اور یہ پاور دیتی ہے کہ وہ جب چاہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو, جو اسمبلی ہوگی نا نیشنل اسمبلی اس وقت, یا گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو جس وقت مرضی چاہے ختم کر سکتا ہے. یہ ترمیم کی کس نے تھی؟ یہ کی تھی ضیاء نے. مگر ہوا کیا کہ اس کو بعد میں جتنے آتے رہے, اس میں فاروق لغاری آیا, ٹھیک ہے, اس میں کئی سارے بعد میں کئی ساری گورنمنٹ ختم کی گئی اسی کی وجہ سے. اس میں سے جو ہیں جنرل ضیاء نے گورنمنٹ اس وقت ختم کس کی گئی تھی؟ محمد خان جنیجو کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی طرح جو ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے غلام اسحاق خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ختم کی گورنمنٹ کس کی؟ بے نظیر بھٹو کی. اس کے بعد جو ہیں پریزیڈنٹ فاروق لغاری, انہوں نے پھر دوسری دفعہ, ایک دفعہ گورنمنٹ بنی تو وہ انہوں نے ختم کی غلام اسحاق صاحب نے. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بھٹو کی گورنمنٹ بنی, یہ بے نظیر بھٹو کی, تو پھر فاروق لغاری نے ختم کر دی. اسی طرح جو ہیں غلام اسحاق نے نواز شریف کی بھی ایک گورنمنٹ ختم کی. اسی طرح جو ہیں پرویز مشرف نے پھر ختم کی. تو اسی طرح سے بار بار جو گورنمنٹ بنتی تھی کانسٹیٹیوشن کی مدد سے, لوگوں جن کو لوگ ریپریزنٹ کے طور پہ سلیکٹ کرتے تھے وہ بنتی تھی, اور ان کو ایک پریزیڈنٹ کی ول کے اوپر کہ ان کو تحلیل کر دیا جاتا تھا, گورنمنٹ کو ختم کر دیا تھا, اور پھر یکدم وہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ نئے انتخابات کرا دیتا تھا. تو جب آئے روز
جو ہیں آئین کو سسپینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو آئین کے تحت گورنمنٹ سلیکٹ ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی جو ہے ملک کے اندر بہتری نہیں آنی تھی۔ اور انہی ساروں کی، اور اس کے علاوہ یہ تو کچھ کیا یہ جو پریزیڈنٹ تھے، اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ غلام جو ہیں جنرل جو ہیں گورنر جنرل غلام محمد سے لے کے وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے، اس سے آن ورڈ ہماری گورنمنٹ بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی، بنتی تھی ٹوٹتی تھی، بنتی تھی ٹوٹتی تھی۔ اس لیے ہم نے کچھ 4 کانسٹیٹیوشن بدلائے اور 4 کانسٹیٹیوشن میں کچھ 26 تبدیلیاں کر لی، 26 قسم کی تبدیلیاں کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے اس کے علاوہ 4 ٹائم جو ہیں جو ملٹری رولر، یعنی کہ 4 دفعہ جو ہیں گورنر جو جنرل تھے انہوں نے گورنمنٹ ختم کی، 3 دفعہ جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ختم کی، تو اس طرح 7-8 دفعہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہی۔ تو یعنی کہ کبھی بھی یہ دوسری گورنمنٹ ہے، بلکہ یہ تیسری گورنمنٹ کہہ لیں کہ جو اپنا پورا ٹینور پورا کر لی ہے۔ 2000 کے بعد جو گورنمنٹس ہیں، 2000 کے بعد سے جتنی گورنمنٹ ہیں وہ اپنا ٹینور پورا کر رہی ہیں، مگر اس سے پہلے دیکھیں 2000 تک، تو 2000 تک ایک بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی پوری گورنمنٹ 4 سال 5 سال اپنی گورنمنٹ پوری کی، کسی بھی گورنمنٹ نے پوری نہیں کی۔ اس کی ریزن یہ میں نے بتایا کہ بار بار وہ آرمی جنرل آ جاتے تھے کہ ان کے آ کے جو کانسٹیٹیوشن کا اس کو اپنا غلام بنا لیتے، اس میں اپنی مرضی کی چینجز کرتے تھے۔ جب وہ تو اس کے بعد کیا ہوا، جنرل ضیاء نے کیا کیا کہ اس کے اندر چینج کر دی گئی اور ایک تبدیلی کر دی گئی 58(2)(b). 58(2)(b) سے کیا آ گیا کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور آ گئی کہ وہ جب چاہے حکومت کو ختم کر دے۔ تو 3 دفعہ پھر یہ 2 دفعہ بھٹو کی، بے نظیر بھٹو کی، 1 دفعہ نواز شریف کی، یہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ختم کی۔ اور بلکہ نواز شریف کی 2 دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ نواز شریف کی، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ختم کی گئی ود آؤٹ اس کی مدت پوری کی۔ تو جب مدت پوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی جو اچھی ریفارمز ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر، جو اچھی ریفارمز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی انڈیا کے اندر آج تک ابھی نہیں ہوا کہ آرمی آ گئی ہو اور آرمی نے پھر جو ہے گورنمنٹ ختم کر دی ہو، یا کسی اور ایسے پریزیڈنٹ نے کہا، ادھر کبھی گورنمنٹ ختم نہیں ہوئی۔ اور اسی وجہ سے وہ آج جو ہیں انہوں نے ایک ہی کانسٹیٹیوشن بنایا، اور ہر گورنمنٹ جو ان کی بنتی ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مدت پوری کرتی ہے۔ مدت پوری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، لوگ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو جب ملک کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی ہو، غیر یقینی صورتحال پائی جائے، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پیسہ اپنا باہر سے پاکستان میں نہیں لے کے آتا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ آج یہ صورتحال ہے، کل پتہ نہیں کوئی اور گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، پرسوں کو اور گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے ایک تو نہ تو ہمارا ملک ترقی کر سکا، اور نہ ہی ہمارے کوئی ایسے ڈیموکریسی یا ایسے کوئی سخت قانون یا اچھے قانون جن کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ سے ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن جو اس میں پاورز ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ورکنگ نہیں ہو رہی، اور نہ ورکنگ ہوئی ہے آج تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جس نے بھی جو بھی گورنمنٹ آیا ہے، جو بھی کوئی بندہ آیا، اس نے اپنے حساب سے چینجز کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کانسٹیٹیوشن کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اس میں کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ میں اس کو اوپن